کوئی بھی بل جب پاس کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم عوام کے لیے یہ بل پاس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو 22 کروڑ لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بل جب پاس ہوا ہے تو کہا گیا ہے کہ ہمیں فیٹف نے یہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام نے جب کو ووٹ دیے تھے آپ نے بیچ دیے. کہا فیٹف. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم فلاں مجبوری کے تحت بل پاس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ کو انہوں نے الیکٹ کیا ہوا، آپ کو پاکستان نے الیکٹ کیا ہوا، پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا. مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے افغانستان کے مختلف گروپوں کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے. افغانستان کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس معاملے پہ اہم پیش رفت ہو رہی ہے. اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. اور یہ صاحب کل بھی ہم نے اس پر بات کی، آج نئی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں؟ دیکھیں نئی ڈیولپمنٹ دن بدن روز بروز نئی سے نئی ڈیولپمنٹ ہے. کل ذرا سا لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے بیک گراؤنڈ کی تفصیل کافی حد تک آپ نے نہیں بتائی، تھوڑا سا تفصیل سے بہت لوگ سوال کرتے رہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مارچ میں شیڈول تھے، یہ تھے. پہلی بات یہ ہے کہ 8 جولائی کو سب سے پہلے روڈ میپ جو ہے وہ طے ہوا تھا. 8 جولائی کے روڈ میپ کا پہلا فکر یہ تھا کہ both the parties agreed for the institutionalization of every institution in Afghanistan to Islamize for comprehensive peace. ہم ہر اسلامی جو ہے اس کو اپنا اس کو کریں گے، دفعات کو نافذ کریں گے تاکہ پیس آ جائے. یہ ایک بنیادی پہلا نقطہ تھا اس کے لیے روڈ میپ. اس کے تحت ان کا ایگریمنٹ ہوا. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے اچھا کہ ایک ملک جس کو اقوام متحدہ کے 190 ملک اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے سارے انسٹیٹیوشنز کو تسلیم کرتے ہیں، تمام ریجنل آرگنائزیشن ان کی نمائندگی کرتی ہیں صحیح اور کہتی ہیں کہ یہی حکومت ہے، لیجیٹیمیٹ حکومت یہ ہے. لیکن جس وقت طالبان کے ساتھ امریکہ کی مذاکرات ہوتے لگتے ہیں تو امریکہ کہتا ہے کان سے پکڑ کے دفع ہو جاؤ. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جس ملک کو سارے ملک قانونی تسلیم کرتے ہوں، جس حکومت کو قانونی تسلیم کرتے ہوں، ان کو باہر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے روڈ اٹکانا شروع کیے مختلف طریقوں سے. کبھی یہ 5000 طالبان جو تھے وہ انہوں نے چھوڑنے تھے اور 1000 طالبان نے چھوڑنے تھے. اس میں کبھی یہ کرتے کرتے میں کٹ اسٹوری شارٹ 6 طالبان جو تھے وہ ان کے پاس رہ گئے اور اس کے اوپر پریشر تھا امریکہ کے اپنے پینٹاگون کے کچھ کورس، فرانس کا اور آسٹریلیا کا، ٹھیک ہے، کہ ان کو ہم نہیں چھوڑنے دیں گے ورنہ یہ مسئلہ ہو جائے گا. اب طالبان کو انہوں نے ایگری کر لیا 6 کہ آ جائیں آپ، ہم کچھ کر لیں گے. طالبان جس وقت وہاں پہنچے ہیں، ہال کے اندر جانے لگے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اپنا آئے نہیں. وہ باہر نکلا ہے. اچھا باہر نکلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو وہ 6 چھوڑو گے تب. اب پریشر یہ وہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ اندازہ کریں کہ جہاز اڑا ہے، چھوٹا جہاز جس میں 12 سیٹیں تھیں اور اس کے اندر 6 صحافی لیے انہوں نے. بگرام جیل سے ان کو باہر نکالا ہے ان 6 طالبان کو. اس کی تصویریں نیو یارک ٹائمز میں ٹھیک باہر نکالا ہے. اور پہلے ان کو کہا کہ بھائی جان تھوڑا سا حلیہ ٹھیک کر لیں، دنیا میں پیسہ ہم کپڑے نہیں دیتے ہیں پہن لیں، کوئی سے بال سیٹ کر لیں کیونکہ لوگ کہیں گے ان کو جیل میں بہت برا رکھا. لے کے انہوں نے طیارہ جب اڑا ہے تو وہاں سے انہوں نے صحافیوں سے، جن میں وہ کیا نام ہے وہ جو کوفی ہے، وہ جو خاتون جو ہے کیا اس کا مجھے نام یہ شاید اس میں ہو، وہ بھی اس کے اندر بلکہ فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، فوزیہ کوفی. تو اس کو اس سے انہوں نے یہ کروایا ہے کہ بھئی وہ آ رہے ہیں. آنے کے بعد ان کو انہوں نے ایک مکان میں رکھا ہے کہ یہ آگے کووڈ-19. اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی. اب عثمان صاحب اس میں 15 فورن منسٹروں نے تقریریں کی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے. اور اس میں ایک انڈیا کے فورن منسٹر میں جو ہم بات بھی کر رہے ہیں اس وقت، اور اس کا ایک ریلیشن شپ میں بتاتا ہوں جو آج شمالی اتحاد کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ نہیں. اس کی مزدار بات ہے کہ پہلی تقریر تھی قطر کے عبد الرحمان الثانی کی. اس نے بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ
نئی اپارچونیٹیز ہے, حالات کو دیکھیں, چیلنجز کو دیکھیں, اس کے حساب سے آپ اس میں آگے آئیں اور کام کریں. اچھا, اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز یونائٹڈ اسٹیٹ کے مائک پومپیو کے تھے, یہ سارے اس پہ ویڈیو کانفرنس پہ تھے. انہوں نے بھی اس میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے فیوچر جنریشن کو سوچنا ہے, پیس کے لیے سوچنا ہے, فلاں کرنا ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت انڈیا جو اعتراضات کر رہا ہے اس کا پاکستان جواب نہیں دے رہا, امریکہ جواب دے رہا ہے اس معاملے کے اندر. پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے بھی ایک تقریر کی کہ بنیادی طور پر میں فکر پڑھ دیتا ہوں اس کے شاہ محمود قریشی صاحب سے, دا پولیٹیکل سولوشن از اونلی اے وے فارورڈ. اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان alone must be the master of their destiny without outside influence. یہی فکریں جو ہیں یہ اس نے کیے ہیں انڈین جو فارن منسٹر تھا, اور وہ اس کا نام ہے سبرامنیم جے شنکر. اب اس میں 3-4 ایسے مطالبات تھے کہ جو مطالبات طالبان کے مقابلے میں عبداللہ نے اور انہوں نے پیش کیے. وہی مطالبات بھارت نے پیش کیے. اب سن لیں اب مطالبات کیا ہیں. وہ جو ہمارے ہاں فیشن ہے آج کل, اس نے یہ کہا ہے, جو کمال کی بات یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی پیس پروسیس مسٹ بی افغان لیڈ, افغان اوڈ اینڈ افغان کنٹرول. یہ تو وہ فکریں شاہ محمود قریشی کے. دوحہ ٹاک شوڈ ریسپیکٹ نیشنل سوورینٹی, ٹھیک ہے, اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, کہ اس علاقے کو ٹیریٹوریل جو انہوں کا قانون, ٹھیک. پروموٹ نمبر 1 یہ مطالبہ انہوں نے رکھا ہے کہ انہوں نے اپنا عبداللہ جو انڈین, اس نے کہا پروموٹ ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی, انشور انٹرسٹ آف مائنورٹیز, ٹھیک ہے, وومن اینڈ ولنریبل, کہ عورتوں کے حقوق, مائنورٹیز کے حقوق, اور وہ جو کہ ولنریبل ہیں ان کے حقوق. افیکٹولی ایڈریس وائلنس اکراس دا کنٹری. یہ اس وقت وہاں ٹاکس ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مطالبہ رکھیں. آپ دیکھیں کہ ان کو انہوں نے اس مذاکرات کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ایکسپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم اس گورنمنٹ سے نیگوسیشن کریں گے, یہ ایک گروپ کی حیثیت سے یہاں آ جائیں گے. سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی ہے جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا تلملائی ہوئی ہے, جس نے زلمے خلیلزاد صاحب جہاں پہنچے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے عبدالغنی برادر کو پیچھے کیا اور مولانا عبدالحکیم حقانی کو وہاں لا کے بٹھا دیا. حقانی ویسے ہی لرجی ہے. ہاں, یہ بیسیکلی مولانا عبدالحکیم سراج زئی ہیں. یہ بیسیکلی مولانا سراج زئی جو تھے, جی سراجیہ ایک مدرسہ بھی ان کا کوئٹہ میں بھی ایک مدرسہ تھا. کوئٹہ میں بڑی دیر درس تشریح دیتے رہے, اور یہ مولانا ہبت اللہ کے بہت قریب, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, جب تک ہم امریکیوں سے مذاکرات کر رہے تھے ہمیں کولمبیا یونیورسٹی کا گریجویٹ چاہیے تھا, اور وہ تھا ستانک عباس ستانک. اب ہم نے بات کرنی ہے پشتونوں سے, ہم نے بات کرنی ہے اس زبان میں جو یہ جانتے ہیں. اسی لیے پوری جو کاروائی انگریزی میں ہو رہی تھی تو عبدالحکیم حقانی صاحب نے جو ٹوپا نہ لگایا ہوا تھا وہ ٹوپا بھی نیچے رکھ دیا. میں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس نے کہا سارے تم لوگ آسمان سے اترے ہو, تم نے کون ہے جو پشتو نہیں جانتا, تم نے کون ہے جو فارسی نہیں جانتا, تم نے کون ہے جو اردو عربی نہیں جانتا, میرے زبان میں گفتگو. اب انہوں نے بالکل خاموش سے آگے جا کے بیٹھے رہے. اس پہ شور مچا کہ یہ کون سا بندہ لے کے آ. اس کے بعد انہوں نے 3 مطالبے رکھے. ہماری خواتین کا کیا ہوگا, ہماری جناب مائنورٹیز کا کیا ہوگا. اب مائنورٹی افغانستان میں بہت تھوڑی سی ہیں, مطلب اگر آپ شیعہ کو مائنورٹی گنتے ہیں تو میں تو نہیں گنتا ہوں, اور نہ طالبان گنتے ہیں. میں نے کئی دفعہ اس کو بتایا کہ طالبان کی اپنی گورنمنٹ کے اندر کم از کم 2 وزیر جو تھے وہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے جب وہ طالبان قابل میں برتے اقتدار تھے. کون کہتا ہے کہ سیگریگیشن آف دا وومن, عورتوں کی تعلیم اسلام میں بھی جائز ہے لیکن علیحدہ. وہ جو بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2001 سے پہلے آخری جو 1999 کے اینڈ پہ جو وومن ڈے ہوا تھا 8 مارچ کو ہوتا ہے نا, 8 مارچ کا وومن ڈے ہوا تھا, وہ طالبان نے باقاعدہ خود منایا تھا, لیکن وومن یونیورسٹی میں منایا گیا تھا. اچھا. اور وہ ان کو جب انہوں نے پوچھا, اس نے متوکل سے کہ آپ عورتوں, اس نے کہا عورتوں کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں, حقوق دینا چاہتے ہیں, لیکن تمہاری طرح کے حقوق اور تمہاری طرح کی تعلیم نہیں دینا چاہتے, اپنی طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, اور ہماری عورتیں اس طرح کی تعلیم چاہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا یہ 3 ملین جو ہے 30 لاکھ بچیاں اسکول گئی ہیں, ان کا کہا. اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ 30 لاکھ بچیاں اسکول میں رہیں گی,
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 30 لاکھ بچوں کا اسکول کے اندر مرد ٹیچر آ جائے اور مرد اپنا مکسنگ یہ الاؤ کرے. یہ ہے سر بنیادی طور پہ اس وقت جو ٹاک چل رہے ہیں. اس میں جو مزدار 2-3 واقعات ہوئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک تو یہ تھا کہ خوف، کووڈ کا بہت خوف تھا، تو انہوں نے وہ جو اس کی پریزنٹر تھی نا، وہ جو اسٹیج سیکٹری، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ ماسک پہنیں. اچھا ماسک نہیں پہن رہے تھے بالکل. اچھا. ٹوٹل آپ دیکھا ہوگا، ایون اب یہ ہماری پارلیمنٹ میں نہیں پہنے. ایون عبداللہ جو ہے وہ بھی اس مسئلے میں بالکل کسی قسم کے، میں یہ تصویریں دیکھ رہا ہوں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ بالکل وہ ماسک پہننے کی